میں کولکتہ سے آفتاب عالم۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کیسٹ میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک اسٹیج پر آپ سے کہا کہ ہمیشہ آپ صلح اور امن کی بات کرتے ہیں، تو کیا بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹ جانے کے بعد ابو سفیان کے کہنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ کی تجدید کیوں نہیں کی؟ اس موقع پر آپ نے کہا تھا نو کومنٹ۔ یہ بات کو سوچنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ ابو سفیان سے آغاز نہیں کر سکتے، آپ کو آغاز کرنا پڑے گا یا علی المدثر کوفاندر سے۔ یہ بالکل ہی سرکشی کی بات ہے کہ وہاں سے آغاز کرنا، یعنی رسول اللہ کو حکم ہوا کہ دعوت دو، آپ نے مکہ میں دعوت شروع کی، ہر طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ حکمت کا، تالیف قلب کا، یک طرفہ صبر کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مکے سے قتل کا فیصلہ کیا اور مکے سے نکل کے چلے گئے مدینہ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ رسول اللہ جو ہے حدیبیہ اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ابو سفیان کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو ابو سفیان کا واقعہ ایک لمبے سلسلے دعوت کی ایک کڑی کا حصہ ہے۔ اس کو آپ دہرائیں، اس دہرا کر کے تاریخ کو وہاں تک پہنچائیں تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کیجئے کہ آپ دعوت دیں، صبر کریں اور ہر طریقے سے ایک طرفہ سب کرتے ہوئے دعوت کا آپ کریں، وہ سارے مراحل گزرے تو ابو سفیان کے معاملے کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل سرکشی ہے ابو سفیان کا معاملے کا حوالہ دینا۔ ہاں، ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابو سفیان کا معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جبکہ یعنی رسول اللہ پر کسی بھی قسم کا یعنی حق باقی نہیں رہتا، ان کا کوئی بھی حق باقی نہیں رہتا، کیونکہ سب کچھ وہ کر چکے تھے، رسول اللہ سب کرتے۔ یہاں تو یہودیوں کا سارا حق ان کے باقی ہے، مسلمانوں کو، ہندوؤں کا سارا حق مسلمانوں کو باقی ہے، مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے دعوت کا کام کیا نہیں۔ وہاں پر رسول اللہ پر ان کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، تب وہ واقعہ پیش آئے گا۔ ایک بات کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں لاہور گیا تھا، ان کا ایک سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اس میں بلایا تھا انہوں نے مجھے، تو اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں ایسا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشڈ مسلم حکومت کے خلاف ریوولٹ کرنا، جیسے صدر ایوب کے زمانے میں الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے، لیکن یہ اسلامی لوگ جو تھے وہاں پاکستان کے، ان کے خلاف جھنڈا لے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں، اور میرے پاس بہت مستند اس کا حوالہ تھا، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے صحیح مسلم میں جو کتاب الفتن ہے، اس کے شرح کے تحت امام نووی نے لکھا ہے، جو کہ ٹاپ کے عالم ہیں، کہ جب ایک حکومت قائم ہے، اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس سے آپ کا اختلاف اگر ہوتا ہے تو آپ ان سے تنہائی مل کر سمجھائیے۔ ان کے الفاظ ہیں فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، یعنی پرسن ٹو پرسن۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا فَسَقَا وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہ امام نووی کے الفاظ ہیں کہ جہاں تک خروج کی بات، خروج کا مطلب ہوتا ہے ریوولٹ کرنا، وہ حرام ہے اجماع سے، اس پر اجماع ہے، چاہے آپ ان کو فاسق سمجھیں چاہے آپ کافر سمجھیں، یعنی حقیقتاً فاسق کا مطلب نہیں ہے،
آپ کی نظر میں ہو تب بھی آپ کو ریوولٹ کرنا، خروج کرنا جائز نہیں. یہ میں نے کہا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ اور کیا رائے ہے آپ کی علی و معاویہ کی جنگ کے بارے میں، کہ معاویہ نے علی کے خلاف یعنی اٹھے ہو. تو آپ یہ بہت نازک، اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. یہ مشاجرات صحابہ کی بات ہے. وہاں بھیڑ تھی وہاں، تو میں نے اس پر جواب نہیں دیا. کچھ اکیلے بات ہو تو میرے پاس جواب ہے اس کا، یہی کوئی مجھ سے بات کرے تو میرے پاس جواب ہے. مطلب کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو میرے پاس جواب. لیکن وہ پاکستان میں تو جلسہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے. اب وہ اسٹیج پہ کہا انہوں نے یہ بات کہ علی معاویہ کی جنگ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا. اس پر انہوں نے کہا تھا یہ علم، اچھا نو کمنٹ، مسکراتے ہوئے لائٹ وے میں، اچھا نو کمنٹ. لیکن انہوں نے جو کہ اس کو بہت ہی مختصر انداز میں اس کی رپورٹ کی تھی، وہ انکمپلیٹ تھی، تو لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی. اور بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ چکے ہیں. تو میں نے کبھی لکھا نہیں رسالے میں کہ میں اس کو چھیڑنا چاہتا اس بحث کو. آج میں کلیئر کراؤں گا آپ کو کہ بات تھی کیا اصل. یعنی میں سخت خلاف تھا اس کے کہ صدر ایوب کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس کے خلاف تحریک چلانے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے. یہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا. اور اس پہ میں جانتا ہوں کہ میرا ماننا درست تھا، کیونکہ امام نووی ایک مانے ہوئے امام ہے، انہوں نے لکھا ہے. اور انہوں نے کیا ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے، اس کا نام ہے وہ الغلو فی الدین. اس میں پورا چیپٹر اسی پر ہے کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں علماء کہتی. آپ وہ کتاب پڑھ لیجیے، بڑی سی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر اسی پر ہے. تو قائم شدہ حکومت تھی سید ایوب کی، اس کے خلاف ہنگامہ کر رہے ہیں سارے علماء متحد ہو کر، سارے علماء. تو میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اور معاویہ اور علی کی، اب اسٹیج پہ بیٹھا ہوا وہاں بھیڑ ہے، تو میں اس پہ یہ مشاجرات صحابہ والی بات دیکھی، یہ بھیڑ کے درمیان طے نہیں ہوتی. تو میں خاموش ہو گیا. تو انہوں نے ایک لائٹ بورڈ میں کہا تھا اچھا نو کمنٹ. بس یہ بات ختم ہو گئی. اتنی سی بات.